أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين. بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى
كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم۔ 22 پارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 پڑھی گئی۔ ترجمہ ہے، نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جانوں سے، اور ان کی عورتیں ان کی مائیں ہیں، اور قرابت والے ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں، زیادہ سب ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے، مگر یہ کہ کرنا چاہو اپنے رفیقوں سے احسان، یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ تو ان کے نفس اور ذات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کا نفس تو کبھی اس کو نفع پہنچاتا ہے، کبھی نقصان۔ کیونکہ اگر نفس اچھا ہے، اچھے کاموں کی طرف چلتا ہے تو نفع ہے، اور برے کاموں کی طرف چلنے لگے تو خود نفس اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اپنے ہی لیے مصیبت بن جاتا ہے، بخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی تعلیم نفع ہی نفع اور خیر ہی خیر ہے، اور اپنا نفس اگر اچھا بھی ہو اور نیکی ہی کی طرف چلتا بھی ہو، پھر بھی اس کا نفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے نفس کو تو خیر و شر اور مصلحت و مضرت میں مغالطہ ہو سکتا ہے، اور اس کو مصالح و مضار کا پورا علم بھی نہیں، بخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی تعلیمات میں کسی مغالطے کا خطرہ نہیں، اور جب نفع رسانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان اور ہمارے نفس سے بھی زیادہ ہے، تو ان کا حق ہم پر ہماری جان سے زیادہ ہے، اور وہ حق یہی ہے کہ آپ کی ہر کام میں اطاعت کریں اور آپ کی تعظیم و تکریم تمام مخلوقات سے زیادہ کریں، اور آپ کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں، یعنی مذکورہ تقریر سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے روحانی باپ ہیں، جو ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ان پر شفیق و مہربان ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم امت کی مائیں ہو گئی، یعنی تعظیم و تکریم میں ان کا حق ماؤں کی طرح ہے۔ اس آیت سے ازواج مطہرات کو صراحتاً امت کی مائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً امت کے روحانی باپ قرار دے دیا، تو اس سے یہ بھی اس طرح کا ایک التباس اور اشتباہ ہو سکتا تھا، جس طرح کا اشتباہ متبنہ کو اس کے غیر حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنے میں ہوتا تھا، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ امت کے مسلمان سب آپس میں حقیقی بھائی بہن ہو جائیں تو ان کے آپس میں نکاح کا تعلق حرام ہو جائے، اور میراث کے احکام میں بھی ہر مسلمان دوسرے کا وارث قرار دیا جائے۔ اس التباس کو دور کرنے کے لیے آخر آیت میں فرما دیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، رشتہ دار کتاب اللہ یعنی حکم شرعی میں ایک دوسرے سے میراث کا زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے، مگر یہ کہ تم اپنے ان دوستوں سے بطور وصیت کے کچھ سلوک کرنا چاہو تو وہ جائز ہے۔ یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے کہ ابتدائے ہجرت میں ایمانی اخوت کی بنا پر مہاجرین کو انصار کی میراث کا حقدار بنا دیا گیا تھا، مگر بالآخر تقسیم میراث رشتہ داری اور ارحام کی بنیاد پر رہے گی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، سورہ احزاب میں بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی ایذا رسانی کے حرام ہونے سے متعلق ہے۔ شروع صورت میں مشرکین و منافقین کی ایذاؤں کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی تھی۔ اس کے بعد جاہلیت کی 3 رسموں کا ابطال کیا گیا، جن میں آخری رسم کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے تھا، کیونکہ کفار نے حضرت زید کی متعلقہ بیوی حضرت زینب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت اسی اپنی جاہلانہ رسم متبنہ کی بنا پر آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس طرح شروع صورت سے یہاں تک ایذائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مضمون تھا۔ اس آیت مذکورہ میں آپ کی تعظیم و اطاعت تمام مخلوق سے زیادہ واجب ہونا بیان کیا گیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، اولا بالمؤمنین کا جو مطلب خلاصے تفسیر میں بیان کیا گیا ہے
وہ ابن عطیہ وغیرہ کا قول ہے، جس کو قرطبی اور اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر مسلمان کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ واجب التعمیل ہے۔ اگر ماں باپ آپ کے کسی حکم کے خلاف کہیں، ان کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ اسی طرح خود اپنے نفس کی تمام خواہشات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل مقدم ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والاخره اقرؤوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، یعنی کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے میں دنیا و آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولا اور اقرب نہ ہوں۔ اگر تمہارا دل چاہے تو اس کی تصدیق کے لیے قرآن مجید کی آیت پڑھ لو، النبی اولی بالمؤمنین، جس کا حاصل یہ ہے کہ میں ہر مومن مسلمان پر ساری دنیا سے زیادہ شفیق و مہربان ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا لازمی اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہر مومن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، جیسا کہ حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ، بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ وازواجه امهاتهم، ازواج مطہرات کو امت کی مائیں فرمانے سے مراد تعظیم و تکریم کے اعتبار سے مائیں ہونا ہے۔ ماں اور اولاد کے دوسرے احکام حرمت نکاح اور محرم ہونے کی وجہ سے باہم پردہ نہ ہونا اور میراث میں حصے دار ہونا وغیرہ، یہ احکام اس سے متعلق نہیں، جیسا کہ آخر آیت میں اس کو کھول دیا گیا ہے۔ اور ازواج مطہرات سے کسی امتی کا نکاح حرام ہونا وہ ایک مستقل آیت میں علیحدہ بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ حرمت نکاح بھی مائیں ہونے کی وجہ سے ہو۔ آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کی شان میں کوئی ادنا بے ادبی اس لیے بھی حرام ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، اور اس لیے بھی کہ ان کی ایذا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے گی، جو اشد درجے کا حرام ہے۔ مذکورہ آیت میں دو بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس آیت کے آخری حصے میں اسی مسئلے کی تکمیل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں 3 مسائل بیان کیے گئے تھے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو ماں یا اس سے تشبیہ دے دے تو وہ بیوی اس کی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام نہیں ہوتی، اور ان کی اصل مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے اس کو جنم دیا۔ پھر دوسری چیز یہ بیان کی گئی تھی کہ کسی لے پالک بچے کو، کسی گود لیے ہوئے بچے کو اپنا بیٹا کہہ کر نہ پکارو، بلکہ ان کے باپ کی طرف نسبت کرو، جو ان کا حقیقی باپ ہے وہی اس کا باپ ہے۔ اور تیسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ لوگ جو لے پالک ہوتے ہیں ان کو ان کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کرنا چاہیے، اور ان کو اپنا دوست یا بھائی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسائل گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے آ چکے تھے۔ اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا رشتہ اہل ایمان کا ہوتا ہے اس کو بہت کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کے نفس سے زیادہ افضل ہے۔ آدمی کے زندگی میں بہت ساری چیزیں اس کو پسندیدہ ہوتی ہیں۔ آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنی جائیداد سے محبت کرتا ہے، اپنی خواہشات سے محبت کرتا ہے، اور انسان کا نفس جو ہے اس کو اس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ جس میں فاقوں کی نوبت آ جائے
اور کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، اتنی اشد تکلیف انسان کو پہنچ جائے کہ جس میں کئی دن تک کے اس کو کھانا نہ ملے اور اس کے اہل و عیال بھی بھوکے رہیں، تو اس کی سب سے پہلی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کھانے کا انتظام ہو جائے تو میں پہلے اپنے گھر والوں کو کھلاؤں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھروں، اپنی اولاد کو کھلاؤں، اس کے بعد میں بھی کھاؤں۔ بعض مرتبہ انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بیوی بچوں سے زیادہ اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر والوں کی ضروریات کے مقابلے میں اپنی خواہشی پیروی کرتے ہیں، گھر والوں کو ملے نہ ملے مجھے مل جائے تو بس ہے، ایسے بھی حالات ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو پہلے اپنے لیے پھر گھر والوں کے لیے، یا پہلے گھر والوں کے لیے بعد میں اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی میرا تو کام بن گیا ہے، میں تو سیٹل ہو گیا، میری تو جاب لگ گئی، میں پڑھ لکھ کے فارغ ہو گیا، اب میرے بھائیوں کا مسئلہ ہے، بہنوں کا مسئلہ ہے، میرے والدین کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج ہے، ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان کی، اور وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں اگر اس کے سامنے کوئی دوسرے تیسرے چوتھے مطالبات رکھے جائیں کہ بھائی فلاں بھی غریب ہے، فلاں کے یہ مسائل ہے، اس کو بھی حل کیجئے، تو وہ کہے گا کہ بھائی فی الحال مجھے اپنے مسائل حل کرنے ہیں، بعد میں دوسروں کو ترجیح دوں گا۔ اگر یہ سب مسائل حل کرنے کے بعد میرے پاس کچھ بچتا ہے تو پھر میں دوسروں کی مدد کروں گا۔ یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے۔ تو اس طرح سے مختلف اوقات میں مختلف حالات میں انسان یہ بات محسوس کر سکتا ہے کہ وہ کن حالات میں کس کو ترجیح دیتا ہے، کس کو ترجیح دینا چاہیے۔ لیکن ایسے تمام حالات میں سب سے زیادہ کسی چیز کو ترجیح دی جانی چاہیے، کسی بات کو اہمیت دی جانی چاہیے، تو اس کے لیے اس آیت میں حکم بھی دیا گیا ہے اور ایک اٹل حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اور آپ کے احکامات اور آپ کی سنت اور آپ کا حد و ادب مومنین کے لیے اپنے نفس سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے مسائل سے زیادہ اور اپنی ترجیحات سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اولا ہے، افضل ہے۔ یہ ایک کسوٹی ہے جس پر انسان کو اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیے۔ اس کسوٹی کے اوپر جس کا ایمان اور اعمال کھرے اترتے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان پکا ہے اور پختہ ہے۔ اگر اس کسوٹی پر کسی آدمی کے اعمال و افکار اور اس کے حالات کھرے نہیں اترتے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے اور اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر بہت زیادہ اس کا ایمان کمزور ہے، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے احکامات، آپ کی سنتوں اور آپ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا ایمان نہ صرف یہ کہ کمزور ہے بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اس کا ایمان سلب تو نہیں ہو گیا، کہیں اس کا ایمان ختم تو نہیں ہو گیا ہے، اس بات کا بھی امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، بڑی اہم آیت ہے، اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا تقدس، آپ کا احترام، آپ کی عظمت، یہ ہر مومن کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اس کی اپنی جان سے زیادہ ہونا چاہیے۔ من انفسہم اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی ذات سے، اپنی نفس سے، اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ کہ ہم لوگ زبان سے تو بہت دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس آیت کی کسوٹی کے اوپر اگر اپنے اعمال اور اپنی زندگی کو پرکھنے کی کوشش کریں تو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی موقع کے اوپر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنی خواہشات، اپنے نفس کے اوپر ترجیح دیتے ہوں، ایسا بہت شاید ہی کبھی نظر آتا ہوں۔ عام طور پر ہماری یہ کیفیات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب ایمان قبول کر لیتے
تو اکثر ان کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی رہتی تھی، یہاں تک کہ اتنی دشمنی رہتی تھی کہ آپ کے خون کے پیاسے رہتے تھے، آپ کو قتل کر دینا چاہتے تھے اور آپ کی جان لینے کے لیے نکل پڑتے تھے. لیکن جب آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتے تھے تو فوری دل کی دنیا ایسی بدل جاتی تھی کہ وہ کیفیت جو جان لینے کے لیے تیار رہتی تھی اب جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن آپ سے مجھے اتنی محبت نہیں ہے جتنی مجھے خود اپنی ذات سے اور اپنی جان سے. آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں مجھے، لیکن اپنے آپ سے زیادہ عزیز نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ کسی مومن کے دل میں میری عظمت، میری محبت خود اس کی اپنی جان سے زیادہ نہ ہو جائے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان صحابی کے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا کیفیت ہے دل کی تمہاری. اس کے بعد اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ اب مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان کامل ہوا. اور یہاں احادیث بھی میں نے پڑھی ہیں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت کو ایمان کا اہم ترین جز اور شرط قرار دیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به فی الدنیا والآخرہ. کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے میں دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ افضل نہ ہو جاؤں، اقرب نہ ہو جاؤں، قریب نہ ہو جاؤں. اگر تمہارا دل چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن شِئْتُمْ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ. اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی جو ہے مومنین کے نزدیک اپنی نفس سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اپنی نفس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اور پھر ایک مزید روایت یہاں پر درج کی گئی ہے، بڑی مشہور روایت ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ اور خود اپنے آپ سے زیادہ نہ ہو جائے اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. لوگوں کی چاہتوں کے مختلف مراکز ہیں، کوئی کسی کو چاہتا ہے، کوئی کسی کو چاہتا ہے. اور آج کے دور میں اس چاہت کے لیے ایک لفظ چل رہا ہے فین. کوئی کسی کا فین ہوتا ہے، کوئی کسی کا فین ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں، کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، ٹینس کے کھلاڑی ہیں، فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، بڑے بڑے اسٹارز ہیں. اور یہی معاملہ پولیٹیکل لائن میں بھی ہے، بڑے بڑے سیاسی قائدین ہیں. آپ نے دیکھا کہ راج شیکھر ریڈی کے موت کے بعد بہت سے لوگوں نے خودکشی کر لی، اس بات کا ثبوت دینے کی کوشش کی کہ ہم اس کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے، اب وہ مر گیا تو ہم بھی زندہ رہنا نہیں چاہتے، ہم بھی مر جائیں گے. سینکڑوں لوگوں نے جو ہے خودکشی کر لی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. بہرحال ایک آدمی کی جان چلے جانے کے غم میں کئی لوگوں نے جان دے دی. یہ جو جان دینے کی حالت ہے آج کی دنیا میں، بہت سارے غیروں کے اوپر لوگ جان دیتے ہیں، لیڈرز کے اوپر جان دیتے ہیں، اسٹارز کے اوپر جان دیتے ہیں، ایکٹرز کے اوپر جان دیتے ہیں. کوئی کسی پہ جان دیتا ہے، کوئی کسی پہ جان دیتا ہے. غیر لوگوں میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے دیوی دیوتاؤں کے اوپر جان دیتے ہیں. اور بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی مسلمانی کے اوپر تو بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، ہم جو ہے دین پر چلنا چاہتے ہیں، دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں، ہم کو اس کا حق دیا جانا چاہیے. ہمارے مسجدوں کے ساتھ بے ادبی ہوتی ہے تو ہم کو غصہ آتا ہے، نبی کے ساتھ بے ادبی ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے. آنا چاہیے، ایمان کی علامت ہے. قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے تو ہم کو غصہ آتا ہے، اور آنا چاہیے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے
تو ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہ سارے جذبات رکھنے کے باوجود جب احکامات آتے ہیں، جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو بہت دور ہٹ جاتے ہیں، بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر مسجد سے محبت ہے تو واقعی 5 مرتبہ مسجد کو آنا چاہیے، تو یہ ہے محبت کا ثبوت۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، یہ ہے محبت کا ثبوت۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ہے محبت کا ثبوت۔ قرآن مجید سے اگر محبت ہے تو صبح شام قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لوگوں تک اس کو پھیلانے کی کوشش کی جائے اور اس پر پختہ یقین اور ایمان رکھا جائے تو یہ ہے محبت کا ثبوت۔ لیکن ایسے عملی میدان میں ہم لوگ بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ ایک غیر کو آپ دیکھیں گے کہ کوئی خاتون ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی ادھڑ عمر کا آدمی ہے، کسی کا بھکت بن جاتا ہے، کسی دیوی دیوتا کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بھکت بنا لیتا ہے، تو وہ اس کو اتنا چاہتا ہے کہ اس کا نام لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، رات دن اس کی تصویر لگائے رہتا ہے، صبح سے شام تک اس کو دیکھتے رہتا ہے، لوگوں سے بات چیت کرتے وقت اس کا ذکر کرتا ہے اور صبح اٹھتے ہی اس کی پوجا کرتا ہے۔ کتنے ہندو لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہی اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کی، بھگوان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، گھروں کو صاف کرتے ہیں، گائے کا پیشاب چھڑکتے ہیں، گوبر لیپتے ہیں، جو بھی ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ یہ جو ایکٹیویٹی ہے ان کی، اس کے برعکس ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں تو ہم لوگ سب سے پہلے تو فجر میں اٹھتے ہی نہیں، نماز کا تصور ہی نہیں۔ رمضان میں اٹھتے تھے، سحری میں اٹھے ہوئے رہتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے۔ رمضان چلا گیا تو مسلمانوں کی اکثر تعداد جو ہے وہ مساجد سے غائب ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم لوگوں کو نبی سے، قرآن سے، اللہ سے، مسجدوں سے، اسلام سے وہ وابستگی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ یہ ایک پریکٹیکل معاملہ ہے جو ہمیں درپیش رہتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، حالات پیش آتے ہیں، جیسے کہ شادی بیاہ کا موقع ہے، اب شادی ہو رہی ہے، ہم سنت کا حوالہ دیتے ہوئے نکاح کا اعلان کرتے ہیں، خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے، رخے میں حدیث لکھی جاتی ہے کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت۔ خطبے میں بار بار لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سب اللہ سے ڈرایا گیا ہے، لیکن شادی کے آنے والے باراتی مہمان اور میزبان اور ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا چال چلن اور ان کے جتنے ایکشنز ہوتے ہیں، کہیں پر بھی دور تک یہ نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ سنت کی پیروی کر رہے ہیں۔ سنت کی پیروی کرتے ہوئے کہیں بھی نظر نہیں آتا، صرف بولنے کی بات ہوتی ہے، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، ڈیکوریشن کا معاملہ ہوتا ہے، کھانے اور کھلانے کا معاملہ ہوتا ہے، ملنے جلنے کا معاملہ ہوتا ہے، مبارکباد دینے کا معاملہ ہوتا ہے۔ کہیں پر بھی الا ماشاءاللہ ایک دکا لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اکثریت اس سے بہت دور نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امتحان ہوتی ہیں ہمارے، اور اگر کوئی کسی سنت کی طرف توجہ دلانا بھی چاہتا ہے تو صرف اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ شادی کا معاملہ ہے، خوشی کا معاملہ ہے، ذرا ہم کو اپنی مرضی سے چلنے دو۔ اور ہر ایک کی مرضی چلتی ہے وہاں پر سوائے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے۔ خاندان کے ہر آدمی کی مرضی کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ خواہش ہے، چھوٹوں کی ہے، بڑوں کی ہے، بوڑھوں کی ہے، دوستوں کی ہے، ہر ایک کی خواہش کا احترام ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی خواہش کا احترام نہیں ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت میں اس ولیمے میں برکت نہیں ہوتی جس میں غربا کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کتنے غریب آتے ہیں دعوت، بلاتے کو ایک آدھ کوئی آ بھی گیا، بیٹھ بھی گیا ٹیبل پہ، تو اس کو وہ سپلائی اور وہ سروس اس کو نہیں دی جاتی جو پیسے والوں کو دی جاتی۔ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، کار میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ٹیبل پہ 2-4 آدمی خاندان کے ٹھہر جاتے ہیں، ان کو فل سپلائی کیا جاتا ہے اور ان کو کسی قسم کی کمی محسوس ہونے نہیں دی جاتی۔ حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بی پی کے پیشنٹ ہے، وہ شوگر کے پیشنٹ ہے، وہ
ہاضمے کے پیشنٹ ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ میٹھا نہ کھارا کچھ نہیں کھا سکتے، مگر ان کو کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور کوئی غریب آتا ہے تو اس کے ٹیبل کی طرف کوئی پرسانہ حال نہیں ہوتا۔ ایسی ہزاروں مثالیں قدم قدم پر دی جا سکتی ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو بالکل پس پشت ڈال کر زندگی گزارتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں کافی ہیں، ہم اور آپ یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اہل بیت میں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہی پانچ پنجتن کے پانچ، ان کو ہی اہل بیت سمجھا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں ان پانچوں حضرات کو لے کر ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ خاص خاص موقع ہوتے ہیں زندگی میں کہ جس کی وجہ سے خاص انداز میں لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کی اہمیت بتاتے ہیں، تو یہ حضرات کی اہمیت بھی ہے اپنی جگہ، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری طرف عام طور پہ مسلمان ازواج مطہرات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اہل تشیع حضرات کے زیر اثر یہ سمجھتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں کسی کا کوئی زیادہ مرتبہ مقام نہیں ہے، اگر کوئی مرتبہ اور مقام ہے تو وہ یہی حضرت علی اور ان کے خاندان کا مرتبہ اور مقام ہے، اور کسی کا کوئی مقام نہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تا 12 بتائی گئی ہے سیرت کی کتابوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں، اور 11 کے 11 ازواج کے بارے میں یہ حکم ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج امت کی مائیں، حضرت عائشہ بھی امت کی ماں ہے، حضرت سودا بھی امت کی ماں، حضرت صفیہ بھی امت کی ماں، حضرات زینبین، 2 عورتیں ہیں جن کا نام زینب ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، اور ایک زینب کا ذکر تو اسی صورت کے درمیان میں آنے والا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور یہ ساری کی ساری خواتین پوری امت کی مائیں، ان کا درجہ اور مرتبہ اور مقام ایسا ہے جیسے کہ امت کی ماں۔ اب اس میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی کی ماں ہے تو پھر اس سے پردہ نہیں ہوتا، ماں تو محرم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اس انداز میں ماں کہا گیا، دوسری آیتوں میں اس کا ذکر ہے، بلکہ اسی صورت کی آیتوں میں ہے کہ جس میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے تم لوگوں کو کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دیا گیا کہ جب تم باہر نکلو تو اپنے پلوں کو، اپنی چادروں کو چہروں پر لٹکا لیا کرو، یعنی پردے کے واضح احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے شروع کیے گئے، اور اسی صورت کے آخر میں وہ آیتیں بھی آئیں گی۔ بڑی اہم صورت ہے یہ سورہ احزاب، بڑی اہم صورت، اور ذاتی زندگی کے لیے، گھریلو زندگی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے لیے بڑے خاص احکامات اس کے اندر آئے۔ تو ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا گیا، مومن کی مائیں کہا گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ ماں ہونے کے باوجود ان سے پردہ کرنا ہے، اور پھر یہ بھی دوسری آیتوں میں حکم دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی ازواج مطہرات سے کوئی مومن کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی ہیں، وہ اب آئندہ پھر کسی کے نکاح میں نہیں جائے گی، بالفرض اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق بھی دے دیتے ہیں تب بھی وہ ان کو کسی سے نکاح کرنے کا حکم نہیں۔ یہ حرمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ عزت اور ریسپیکٹ ہے، حرمت کا مطلب ریسپیکٹ ہے۔ کسی چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے تو اس کے اندر ریسپیکٹ ہے، اور یہ ریسپیکٹ کا ڈائریکشن چینج ہوتا ہے دونوں فریق کے درمیان میں۔ کس طرح سے چینج ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے تو کیا شراب کا ریسپیکٹ ہے؟ یہ جوا حرام ہے، سود حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، زنا حرام ہے، تو کیا ان گناہوں کا ریسپیکٹ ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں مومن کا ریسپیکٹ ہے کہ مومن کے لیے یہ چیز اتنی خراب ہے کہ مومن اس کے لیے حرام، مومن یہ کام نہیں کر سکتا، مومن کی عزت کے لیے وہ چیز اس کے لیے حرام۔
مومن کے مقابلے میں وہ چیز گندی ہے، ناپاک ہے، ناپسندیدہ ہے اور بڑی غلیظ ہے، اس لیے مومن اس کے قریب نہیں جائے۔ اس کے مقابلے میں ہم ایک چیز اور کہتے ہیں کہ مسجد حرام، بیت اللہ کے طرف جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد حرام ہے، تو اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کی حرمت کا؟ اس کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی محترم مسجد ہے کہ یہاں پر کوئی گناہ نہیں کیا جا سکتا، یہاں پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہاں پر جو داخل ہو جاتا ہے اس کو امن دے دیا جاتا ہے، اور اس کی حرمت کا یہ حال ہے کہ دوسری مساجد میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو 1 نماز کا اجر و ثواب ہوگا، لیکن یہاں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیا ہے۔ تو حرمت کا ڈائریکشن اس طرح سے چینج ہوتا ہے کہ کون سی چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حرام ہے۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بھی حرمت یہ ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، ان سے بہرحال پھر بھی پردہ کیا جائے گا، ان سے کوئی چیز مانگنی ہو، کسی طرح کی گفتگو کرنی ہو، بات چیت کرنی ہو تو حد و ادب کے ساتھ بات کی جائے گی۔ اگر وہ باہر نکلیں گی تو وہ پردے کی حالت میں نکلیں گی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے اور یہ امہات المومنین بیوہ ہو جائیں تو پھر بعد میں کوئی مومن قیامت تک ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ حدود بیان کیے گئے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا، اور تیسرا مسئلہ یہ قرار دیا گیا جیسا کہ آیت کے آخری حصے میں آ رہا ہے کہ جب امت کی مائیں ہیں تو کیا ان کو ہر آدمی کی میراث میں حصہ بھی دیا جانا چاہیے؟ کیونکہ ماں کا حصہ ہوتا ہے میراث میں، اگر یہ ماں ہے تو پھر ان کو میراث میں حصہ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ اور قرابت والے جو ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں، جو سلبی رشتے ہوتے ہیں، جو رحمی رشتے ہوتے ہیں، ماں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، اولاد کے، نواسوں کے، پوتروں کے، اس حساب سے میراث میں تقسیم اسی حساب سے ہوئی۔ عزت و احترام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں، لیکن میراث وغیرہ کی تقسیم کے سلسلے میں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے عزت و احترام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں، لیکن جس طرح سے حقیقی ماں سے کوئی پردہ نہیں کر سکتا، پردہ نہیں کرتا، ایسے ہی امت کی ماؤں سے پردہ نہیں کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان سے پردہ کیا جائے گا۔ کوئی چیز ان سے مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگی جائے گی، یہ وضاحت کر دی۔ اولو الارحام کے لفظی معنی سب رشتہ داروں، قرابت داروں کو شامل ہیں، خواہ وہ لوگ ہوں جن کو فقہا عصبات کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یا وہ جن کو خاص اصطلاح کے اعتبار سے عصبات کے بالمقابل اولو الارحام کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں فقہی اصطلاح جو بعد میں اختیار کی گئی ہے مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے تعلق مومنین امت سے اگرچہ اس درجے ہے کہ ماں باپ سے بھی مقدم ہے، مگر میراث کے احکام میں اس کا کوئی دخل نہیں، بلکہ میراث نسبی اور قرابتی رشتوں کی بنیاد پر ہی تقسیم کی جائے گی۔ میراث کی حصہ داری شروع اسلام میں ایمانی اور روحانی رشتے کی بنیاد پر تھی، بعد میں اس کو منسوخ کر کے قرابتی رشتوں کی بنیاد پر کر دیا گیا، جس کی تفصیل قرآن کریم نے خود بتلا دی ہے۔ یہ پوری تفصیل ناسخ اور منسوخ آیتوں کی سورہ انفال میں گزر چکی ہے، اور من المؤمنین کے بعد والمہاجرین کا ذکر اس صورت میں ان کا اختصاص و امتیاز بتلانے کے لیے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں مومنین سے مراد انصار اور مہاجرین سے مراد قریش ہیں۔ مہاجرین کے تقابل سے مومنین کا لفظ انصار کے لیے ہونا معلوم ہو گیا۔ اس صورت میں آیت توارث بالہجرہ کے لیے ناسخ ہو گئی، کیونکہ ابتدائے ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کرا کر ان کے باہم وراثت جاری ہونے کا بھی حکم دیا تھا۔ اس آیت نے اس توارث بالہجرت کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ دین اسلام ابتدا میں جس حال میں تھا اس میں احکامات تھوڑے سے الگ تھے۔ جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا احکامات میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی گئی۔ مثال کے طور پر شروع میں نماز تو پڑھی جاتی تھی، لیکن 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی، بعد میں 5 وقت کی نماز فرض۔ اسی طرح زکوٰۃ تو دی جاتی تھی لیکن اس کا نصاب مقرر نہیں تھا، بعد میں نصاب مقرر ہوا۔ اسی طرح سے نماز تو پڑھی جاتی تھی لیکن بغیر اذان کے پڑھی جاتی تھی، بعد میں اذان دینے کا حکم آیا۔ ایسے ہی پہلے عورتوں پر پردہ نہیں تھا، بغیر پردے کے عورتیں پھرتی تھی، مسلمان عورتیں بھی، لیکن بعد میں پردہ نافذ ہوا۔
پہلے شراب حرام نہیں تھی، لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شراب پیا کرتے تھے اور شراب کی حالت میں بعض مرتبہ میں نماز کے لیے آ جاتے تھے. تو آہستہ آہستہ شراب کے احکامات نازل کیے گئے. پہلے ان کو حالت نشے میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، پھر کہا گیا کہ شراب بہت گندی چیز ہے، یہ بڑی ناپسندیدہ ہے، اور پھر تیسرے اسٹیپ میں اس کو بالکل حرام قرار دیا گیا. اس طرح سے رفتہ رفتہ احکامات آئے. ایسے ہی پہلے جیسے وراثت کا یہاں پر حکم تفصیل سے بیان کیا گیا، اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ ابتدا اسلام میں لوگ ہجرت کر کے جاتے تھے تو مہاجرین کو بھی وراثت میں شامل کیا جاتا تھا، اس لیے کہ جو لوگ ہجرت کر کے اپنا ملک، اپنا گھر بار، اپنا مال اسباب، رشتہ دار سب چھوڑ کے صرف اسلام کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا وطن تبدیل کر دیتے تھے، ایک مقام چھوڑ کر دوسرے مقام کو شفٹ ہو جاتے تھے، تو ان کے لیے حکم تھا کہ جس مقام پر یہ لوگ آئے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ اپنی وراثت میں سے ان کو کچھ حصہ دے دیں. تو وہ لوگ اپنا حصہ دیتے تھے. چنانچہ جب لوگ مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. تم دونوں آپس میں بھائی، ایک مہاجر کو بلائے، ایک انصاری کو بلائے. مہاجر بولو مکہ چھوڑ کے آنے والے لوگ، انصاری بولے تو مدینے میں رہنے والے لوگ. مدینے میں رہنے والے لوگ تو اپنے جائیداد کے، اپنے مال کے مالک تھے. وہ لوگ تو خوشی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ لوگ تو اپنے وطن میں تھے. لیکن ہجرت کر کے آنے والے لوگ مکے سے لٹے پٹے اور اپنا مال اسباب جائیداد سب چھوڑ کے آئے تھے، بالکل نہتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور اس کو کہتے ہیں تاریخ اسلام میں مواخات. مواخات ہے اخوت، اور اخی کہتے ہیں بھائی کو. تو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دینے کا جو پروسیس چلا، اس پروسیس کو کہتے ہیں مواخات، بھائی چارگی، بردرہڈ قائم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بردرہڈ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنا لیا، اپنے گھر لے گئے، اور اپنی جائیداد اور اپنے مال کو آدھا آدھا تقسیم کیا. آدھا مال اپنے بھائی کو دیا، آدھا خود رکھ لیا. کسی کے 2 باغ تھے تو ایک باغ اپنے بھائی کو دے دیا، کسی کے 2 مکان تھے تو ایک مکان اپنے بھائی کو دے دیا. یہاں تک کہ واقعات پیش آئے کہ کسی کے پاس اس کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں تو اپنے دونوں بیویوں کو بلایا اور اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ بھائی ان دونوں میں سے تمہیں کون سی پسند ہے، تم اشارہ کر دو. تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ عورت مجھے پسند ہے. تو اس انصاری بھائی نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی، اور عدت پوری ہونے کے بعد مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کر دیا. یہ اس حد تک کے مواخات کرائی گئی، اس حد تک کے وراثت میں حصہ دیا گیا. اور اس میں انصار کے غیر معمولی قربانیوں کا بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک انہوں نے قربانی دی اپنے بھائیوں کے لیے. تو یہ دونوں حضرات، یہ دونوں جماعتیں بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہیں، اور ان دونوں کے بڑے درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن جب حالات نارمل ہو گئے اور اس طرح کی مواخات کی ضرورت باقی نہیں رہی تو احکامات میں تبدیلی آئی، اور ایک آیت قرآن نازل ہو کر پہلے نازل کیے گئے احکامات کو جب کینسل کر دیتے ہیں تو ان آیات کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناسخ و منسوخ کہتے ہیں. ناسخ کہتے ہیں وہ آیت کو جو پہلی آیت کو کینسل کر دیتی ہے، اور منسوخ کہتے ہیں اس آیت کو جو پہلے تھی اس پر عمل ہوتا تھا اب وہ کینسل کر دی گئی. تو ایک آیت آتی پہلے کی آیت کو کینسل کر دیتی تھی. ایسی چند آیتیں، بہت زیادہ نہیں ہے. قرآن مجید میں ابھی بھی وہ آیتیں ہیں لیکن اس پر اب عمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں دوسری آیت آئی اور پہلی آیت کو کینسل قرار دیا گیا، منسوخ کر دیا. تو یہ آیات بھی پچھلی تمام وراثت کی تقسیم کے اصول کو منسوخ کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اب صرف رشتہ داروں ہی میں وراثت تقسیم ہوگی، اور دوسری وراثت کی تقسیم کے جو احکامات تھے وہ اب اس کے بعد کینسل قرار دیے. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، یعنی وراثت تو صرف رشتہ داری کے تعلق سے ملے گی، غیر رشتہ دار وارث نہیں ہوگا، مگر ایمانی اخوت کی بنا پر جن لوگوں سے تعلق ہو ان کو کچھ دینا ہو تو اس کو بہرحال اختیار ہے. اپنی زندگی میں بھی بطور ہدیہ تحفہ ان کو دے سکتے ہیں، اور موت کے بعد بھی ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. جب وراثت تو نہیں ہے لیکن اگر آپ دینی بھائی چارگی اور اخوت کی بنیاد پر اپنے اسلامک بردرہڈ کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنی زندگی میں بھی کسی دینی بھائی کو دے سکتے ہو، یا پھر وصیت کر کے جا سکتے ہو کہ میری جائیداد میں سے، میرے حصے میں سے، میرے مال میں سے 1/3
1/3 تک کی وصیت جائز ہے، اس سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں. تو 1/3 تک کا انسان کو اختیار ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو، اپنے ورثہ کو وصیت کر جائے کہ میرا جتنا بھی مال بچے گا میرے مرنے کے بعد اس میں سے 1/3 تک کے تم فلاں کام میں خرچ کر سکتے ہو، باقی تو وراثت والوں کا حصہ ہے. یہ احکامات اس کے اندر آئیں اور ایسے بہت سے احکامات آگے کی آیات میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العالمين.